بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لا دوام اور لا ضرورہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اللہ دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ واللا ضرورۃ اشارۃ الی ممکنۃ عامۃ فاذا قلت کل انسان متعجب بالفعل لا دائما فکأنک قلت کل انسان متعجب بالفعل ولا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل واذا قلت کل حیوان ماش بالفعل لا بالضرورۃ فکأنک قلت کل حیوان ماش بالفعل ولا شیء من الحیوان بماش بالامکان۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور لا دوام اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورہ اشارہ ہے ممکن عامہ کی طرف۔ جب آپ یہ کہیں کل انسان متعجب بالفعل لا دائما تو گویا کہ آپ نے یہ کہا ہے کل انسان متعجب بالفعل ولا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل، اور جب آپ یہ کہیں کل حیوان ماش بالفعل لا بالضرورۃ تو گویا کہ آپ نے یہ کہا ہے کل حیوان ماش بالفعل ولا شیء من الحیوان بماش بالامکان۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ تو دیکھیں، بات وہی ہے جو میں آپ کو پہلے تفصیل سے پڑھا چکا ہوں، تو یہ والی بات اردو والے سبق میں بھی گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے عربی والے عبارت والا سبق تھا اس کے اندر بھی یہ والی بات تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اسی فصل کے اندر بھی حضرت یہی بتا رہے ہیں کہ جو لا دوام ہے اس سے اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو مرکبہ ہے، قضیہ مرکبہ، اس میں جو پہلا قضیہ ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد جو دوسرا قضیہ ہے وہ قضیہ تو ہوتا ہے مطلقہ عامہ، لیکن مطلقہ عامہ مکمل قضیہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ لا دوام یا لا دوام بحسب ذات کی قید ذکر کر دی جاتی ہے۔ تو لا دوام ذکر ہو یا پھر لا دوام بحسب ذات ذکر ہو تو اس سے اشارہ ممکنہ عامہ مطلقہ عامہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لا ضرورہ ہے یہ اشارہ ہوتا ہے ممکن عامہ کی طرف، یعنی جب دو قضیے ہوتے ہیں مرکب میں تو جو پہلا قضیہ ہے اس کے بعد جو دوسرا قضیہ ہے اس میں مکمل قضیہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ لا ضرورہ کا لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو لا ضرورہ کا لفظ ذکر کرنے سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہاں پہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ ممکنہ عامہ ہے۔ جیسے کہ حضرت ایک مثال دے رہے، مثال دیکھیں، فَإِذَا قُلْتَ كُلُّ إِنسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ۔ اب یہ دیکھیں، یہ پہلا قضیہ ہے مرکب کا جو کہ کون سا ہے، مطلقہ عامہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں دیکھیں بالفعل کی قید آ رہی ہے۔ لیکن جب آپ نے لا دائمہ کہہ دیا ہے تو لا دائمہ کہہ کے آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو دوسرا قضیہ ہے، دوسرا قضیہ بھی یہاں پہ مطلقہ عامہ ہی ہے۔ تو گویا کہ اصل عبارت اس طریقے سے بنے گی، کل انسان متعجب بالفعل، ہر انسان تعجب کرنے والا ہوتا ہے بالفعل، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ اور یہ جو جب ہم نے کہہ دیا نا لا دائمہ، تو لا دائمہ سے اشارہ ہوگا اس قضیے کی طرف جو دوسرا قضیہ سالبہ مطلقہ عامہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا قضیہ موجبہ ہے، تو لہذا یہاں پہ جو دوسرا قضیہ نکلے گا وہ سالبہ نکلے گا، اور وہ قضیہ یہ والا نکلے گا، لا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل، کہ انسان کا کوئی فرد بھی بالفعل یعنی تینوں زمانوں میں سے ہر زمانے کے اندر تعجب کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ یہ کہیں گے کل حیوان ماش بالفعل لا بالضرورہ، اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلا قضیہ ہے یہ مطلقہ عامہ ہے کیونکہ یہاں پہ بالفعل آ گیا نا، لیکن جب آپ نے لا بالضرورہ کہہ دیا تو لا بالضرورہ سے اشارہ ہوگا کس کی طرف، اس ممکنہ عامہ کی طرف۔ تو اصل میں تو عبارت یہ بنے گی، کل حیوان ماش بالفعل، یہ تو ہو گیا مطلقہ عامہ، اور جو آپ نے لا بالضرورہ کہا ہے تو لا بالضرورہ سے اشارہ ہوگا اس قضیے کی طرف جو کہ ممکنہ، خاصہ اور سالبہ ہے۔ سالبہ اس لیے کیونکہ پہلے والا قضیہ جو ہے وہ موجبہ ہے۔ تو بہرحال یہ والی فصل یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے، جس کے اندر جو ہم نے قضایا ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب اس سے آگے والا جو باب ہے وہ انشاءاللہ وہ ہوگا شرطیات کے بارے میں، وہ انشاءاللہ جو چوتھا باب ہے وہ ہم اس کے بعد یہاں پہ ذکر کریں گے۔